بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آذربائیجان کا ایک مشہور و معروف بادشاہ اپنی رعایا کی خوشیوں کا ضامن تھا۔ رحم دل، انصاف پسند اور امیر و غریب میں کوئی فرق نہ کرنے والا۔ رعایا بھی اس سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن بادشاہ کے دل میں ایک خلش ہمیشہ موجود رہتی، اولاد کی نعمت سے محرومی۔ وہ اکثر دعا کرتا کہ کاش کوئی وارث ہوتا جو تخت و تاج کا حقدار بنتا۔ ایک رات گہری نیند میں سویا بادشاہ اچانک چونک کر جاگ اٹھا۔ دور کہیں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور تیزی سے باغیچے کی طرف لپکا۔ وہاں ایک نازک سی بچی کپڑوں میں لپٹی رو رہی تھی۔ بادشاہ کے دل کو جیسے کوئی عجیب سا سکون ملا۔ اس نے جھک کر بچی کو اٹھایا، گود میں لیا اور اندر لے آیا۔ ملکہ بچی کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی اور کہا، اللہ نے ہماری سن لی، میں اس کا نام الواد رکھوں گی، جس کا مطلب ہے روشنی اور اجالا۔ دیکھو اس نے ہمارے محل کو کتنا روشن کر دیا ہے۔ شہزادی الواد بڑی ہو کر حسن کا پیکر بن گئی۔ سنہرے بال، ستاروں جیسی چمکتی آنکھیں اور معصوم سی مسکراہٹ محل کے ہر فرد کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ الواد کو پھولوں سے عشق تھا۔ وہ روز باغیچے سے رنگ برنگے پھول چنتی اور والدین کے کمرے میں سجا دیتی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے گلے لگاتے اور دعائیں دیتے۔ ایک دن الواد باغیچے میں پھول چن رہی تھی کہ ایک بدصورت کالے دیو کی نظر اس پر پڑی۔ دیو کے دل میں شیطانی خیال آیا، یہ خوبصورت شہزادی میری بیوی بنے گی۔ اس نے منتر پڑھا اور الواد کو غائب کر کے اندھیرے پہاڑ کی قید میں ڈال دیا۔ ملکہ اپنی پیاری بیٹی کی گمشدگی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور کچھ دنوں بعد انتقال کر گئی۔ بادشاہ بھی غم سے نڈھال ہو گیا۔ پوری سلطنت میں شہزادی کی گمشدگی کی خبر پھیل گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شہزادی کو تلاش کرے گا وہ آدھی سلطنت کا مالک بنے گا۔ انہی دنوں ایران کا بہادر شہزادہ خرم آذربائیجان آیا۔ جب اسے شہزادی کے غائب ہونے کی خبر ملی تو وہ تلاش کے سفر پر نکل پڑا۔ دن بھر کے سفر کے بعد شام کو تھک کر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھا۔ اچانک ایک چڑیا کا بچہ اس کے اوپر گرا۔ خرم نے بچے کو اٹھا کر پیار سے گھونسلے میں رکھ دیا۔ چڑیا خوشی سے گانے لگی، صبح سویرے کالا پہاڑ، پہاڑ میں لال پتھر۔ شہزادے کو گیت کی سمجھ نہ آئی اور وہ سو گیا۔ صبح جب وہ آگے بڑھا تو راستے میں ایک جال میں پھنسا ہرن ملا۔ خرم نے اپنی تلوار سے جال کاٹا اور ہرن خوشی سے گانے لگا، صبح سویرے کالا پہاڑ، پہاڑ میں لال پتھر۔ شہزادہ حیران ہوا کہ یہ گیت پھر سے کیوں سنائی دیا۔ آگے چلتے ہوئے اس نے ایک مینڈک کو تالاب میں پہنچنے کی جد و جہد کرتے دیکھا۔ خرم نے مینڈک کی مدد کی اور مینڈک بھی وہی گیت گانے لگا۔ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ گیت ان تینوں جانوروں نے کیوں گایا ہے۔ سفر کے دوران دور کہیں روشنی دکھائی دی۔ قریب جا کر اسے ایک جھونپڑی دیکھی جہاں ایک سفید داڑھی والے بزرگ عبادت میں مشغول تھے۔ خرم نے سلام کیا اور کھانے کی درخواست کی۔ بزرگ نے دودھ کا پیالہ دیا اور کہا، نوجوان تم یہاں نہیں رک سکتے، تمہارا مقصد بہت بڑا ہے اور شہزادی الواد کی تلاش میں تمہیں سفر جاری رکھنا ہوگا۔ خرم حیران ہوا کہ بزرگ کو اس کے مقصد کا علم کیسے ہوا۔ بابا بزرگ قریب آئے اور شہزادے خرم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، مجھے سب خبر ہے نوجوان، تمہارے دل میں کوئی سوال ہے تو بے جھجک پوچھو۔ شہزادے نے کہا، محترم بابا، راستے میں چڑیا، مینڈک اور ہرن سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے ان سب کی مدد کی اور ہر ایک نے ایک ہی گانا گایا، صبح سویرے کالا پہاڑ، پہاڑ میں لال پتھر۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ بزرگ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ گانا ایک راز ہے۔ کالا پہاڑ یہاں سے دور نہیں، دیو نے شہزادی الواد کو وہیں قید کر رکھا ہے، لیکن یاد رکھو وقت کم ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے بزرگ نے ایک چمکتی ہوئی تلوار شہزادے کو تھمائی اور کہا، لال پتھر پر اس تلوار کا وار کرنا۔
دیو کا خاتمہ ہوتے ہی سب کچھ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا اور دیو کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اب دیر نہ کرو نوجوان۔ پھر بزرگ نے تھوڑی سی خشک گھاس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور کہا، یہ گھاس تمہارے گھوڑے کی طاقت بڑھا دے گی۔ جیسے ہی شہزادے نے گھاس اٹھائی، اسے لگا وہ کوئی بہت بھاری بوجھ اٹھا رہا ہے۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ بزرگ کے پاس کھڑے خوبصورت گھوڑے کے قریب گیا۔ اے میرے پیارے گھوڑے، یہ گھاس لو تاکہ تم اپنی طاقت بحال کر سکو۔ گھوڑا خوشی سے ہنہنایا اور گھاس کھانے کے بعد مزید توانا ہو گیا۔ شہزادہ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور کہا، اے میرے وفادار دوست، مجھے کالے پہاڑ لے چل۔ گھوڑا مغرب کے سمت بجلی کی سی تیزی سے دوڑنے لگا۔ چاندنی رات میں گھوڑے نے ندیوں، وادیوں اور جنگلات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آخر کار وہ کالا پہاڑ پہنچا، جہاں لال پتھر کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادے نے دیر کیے بغیر تلوار نکالی اور لال پتھر پر پوری طاقت سے وار کیا۔ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے دھواں اور گرد آسمان میں بلند ہوئی۔ جب گرد چھٹی تو منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ پہاڑ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک سرسبز میدان بن گیا۔ تمام لوگ جنہیں دیو نے جادو کے ذریعے قید کیا تھا، اپنی اصل شکل میں واپس آ چکے تھے۔ شہزادی کی نظریں جلدی سے الواد کو ڈھونڈنے لگی۔ آخر کار اس نے شہزادی کو ایک طرف بے ہوش پایا۔ شہزادے نے الواد کو نرمی سے اٹھایا اور گھوڑے پر لٹا دیا۔ پھر اپنے گھوڑے سے کہا، اے میرے وفادار ساتھی، اب ہمیں ان بزرگ کی جھونپڑی پر واپس جانا ہوگا۔ گھوڑا دوبارہ تیز رفتاری سے دوڑا اور پلک جھپکتے میں بزرگ کی جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ لیکن یہ کیا؟ جھونپڑی خالی تھی، صرف دودھ کا ایک پیالہ رکھا تھا۔ شہزادے نے پیالہ اٹھایا اور شہزادی کو دودھ پلایا۔ الواد نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کہا، میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ شہزادہ مسکرا کر بولا، میں ایران کا شہزادہ خرم ہوں۔ میں نے تمہیں دیو کی قید سے آزاد کرایا ہے۔ جب شہزادہ خرم الواد کو لے کر دربار پہنچا تو بادشاہ خوشی کے مارے اپنی بیٹی کو دیکھ کر رو پڑا۔ اس نے الواد کو گلے لگایا اور کہا، بیٹی، تمہاری جدائی نے مجھے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ تمہاری ماں بھی غم سے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ شہزادی یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ نے شہزادہ خرم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے جو کیا میں اس کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ ہاں، اپنے وعدے کے مطابق میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دیتا ہوں۔ شہزادہ خرم نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے سلطنت کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مجھے اپنی دامادی میں قبول کر لیں تو یہ میرے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ بادشاہ نے فکر مندی سے کہا، مگر میرے بعد تخت و تاج کو کون سنبھالے گا؟ شہزادے نے جھک کر مؤدبانہ انداز میں کہا، آپ کا بیٹا۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے غصے سے کھڑے ہو کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں سوائے شہزادی الواد کے؟ شہزادہ خرم نے نہایت ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے سب معلوم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بار کسی ضروری کام کی وجہ سے آپ کو اپنا ملک چھوڑ کر کہیں دور جانا پڑا تھا۔ آپ کے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ بادشاہ نے مایوسی سے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، مگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ شہزادہ خرم نے آگے بڑھ کر اعتماد سے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، آپ کا بیٹا مردہ نہیں بلکہ زندہ پیدا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، آپ کو یاد ہوگا آپ کا ایک وزیر تھا جس نے ایک غریب آدمی کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے اسے سزا کے طور پر وزارت سے ہٹا دیا تھا۔ بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس کا میرے بیٹے سے کیا تعلق؟ شہزادے نے راز کھولتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اسی وزیر نے اپنی ذاتی دشمنی کے باعث آپ کے زندہ بیٹے کی جگہ مردہ بچہ رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے زندہ بچے کو ایک بوڑھے کو دے دیا جو آپ کے بیٹے کو لے کر ایران چلا گیا۔ وہ بوڑھا ایران کے بادشاہ یعنی میرے والد کا نمک خوار تھا۔
مرتے وقت اس نے میرے والد کو یہ راز بتایا۔ میرے والد نے آپ کے بیٹے کی پرورش شہزادے کی طرح کی اور اس کا نام اسد رکھا۔ بادشاہ بے چین ہو کر بولے، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ شہزادہ خرم نے فوراً اپنے محافظوں کو حکم دیا، اس بوڑھے وزیر کو فوراً دربار میں پیش کرو۔ محافظ ایک بوڑھے کو پکڑ کر لے آئے۔ وہ بوڑھا کانپتے ہوئے بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور بال الجھے ہوئے تھے۔ بوڑھا روتے ہوئے قدموں میں گر گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنی بدعمالیوں کی سزا پا چکا ہوں۔ میں نے لالچ اور انتقام میں آ کر آپ کے زندہ بیٹے کو چھپایا اور مردہ بچہ رکھ دیا، مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر غصے اور دکھ دونوں کے آثار نظر آئے، لیکن انہوں نے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کے ملنے کی خوشی میں بوڑھے وزیر کو معاف کر دیا۔ جب شہزادہ اسد دربار میں حاضر ہوا تو اس کی شخصیت اور حسن دیکھ کر دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور وہ بے اختیار بولے، ماشاء اللہ۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے اعلان کیا، آج سے میرا تخت و تاج میرے بیٹے شہزادہ اسد کا ہوگا۔ دوسری جانب شہزادہ خرم اور شہزادی الواد کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی اور ملک میں کئی دن تک جشن منایا گیا۔ شادی کے بعد شہزادہ خرم شہزادی الواد کو لے کر اپنے ملک ایران واپس چلا گیا، جہاں وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ بادشاہ نے اپنا تخت شہزادہ اسد کے سپرد کر دیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔